يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله صدق الله العظيم. ترجمہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا، انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق کے بہام پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے ہی نہیں ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم اسی رکوع میں وہ منافقین کا ذکر پڑھ کے آئے ہیں کہ منافق کی کیا صورتحال ہے، تو اسی پر پھر اللہ پاک مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ منافقین کی مثال اللہ پاک دے رہے ہیں کہ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل، ایسی مثال ہے، کا مطلب ہے کہ جیسا کہ، مثل الذی، اس شخص کی سی مثال ہے، الذی، اس شخص کی سی مثال ہے، استوقدا، اس نے جلائی، استوقدا، اس نے جلائی، روشن کی، نارن، آگ، کہ اس شخص کی سی مثال ہے کہ، مثال دے رہے ہیں کہ ایسی مثال ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، پس جب اضاءت، اضاء، اس نے روشن کیا، اضاءت، اس نے روشن کیا، دونوں کا ترجمہ مؤنث کے لیے، نار چونکہ مؤنث ہے تو آگ نے روشن کر دیا، فلما اضاءت، جب روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ، ما جو کچھ، حول ارد گرد کو کہتے ہیں، ہم اردو میں ہم ماحول استعمال کرتے ہیں، ماحول ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ الذی کی طرف ہے کہ جس شخص نے آگ جلائی اس آگ نے اس کے ارد گرد ہر چیز کو روشن کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک ارشاد ہے کہیں کہ وہ آگ جلانے والا میں ہوں، اور یہ آگ کیا ہے، وہ دین کی روشنی پھیلانے کی بات ہے کہ جب میں دین لے کر آ گیا ہوں، اللہ کی طرف سے روشنی لے کر آ گیا ہوں اور چیزیں واضح ہو گئی ہیں، چیزیں روشن ہو گئی ہیں، ہر چیز سمجھ ہو گئی ہے، تو ما حولہ، میرے ارد گرد ہر چیز تاریکی ختم ہو کے وہ روشن ہو گئی ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ کا مطلب ذہبہ یذہبو، ذہبہ گردانے جب عربی میں پڑھتے تھے شروع میں یہ ذہبہ والی گردان کرتے، ذہبہ وہ گیا، وہ ذہاب کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، لیکن جب اس کے ساتھ آگے بے لگ جائے تو اس پرپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ذہابہ بے، وہ گیا اس چیز کے ساتھ، کیا مطلب ہے، وہ لے گیا، ذہابہ بے، وہ لے گیا، ذہاب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم، ان کے نور کو، بنورہم، ذہابہ بے، اس کے ساتھ آ گیا کہ اللہ ان کی روشنی کو، ان کی بصارت کو، ان کی بصیرت کو لے گیا، یعنی ان کے بصیرت ختم ہو گئی۔ یہ ان مثال کی مثال ہے جو منافقین ایسے تھے جو جان بوجھ کے اندر سے کافر تھے، جان بوجھ کے وہ کفر، انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا لیکن ظاہراً طور پر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ ایک منافق اس طرح کے تھے، پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا کہ جن کو شعور نہیں تھا کہ ہم منافق ہیں، وہ اپیرنٹلی وہ مسلمان ہو رہے تھے لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، شعوری منافق نہیں تھے۔ یہ شعوری منافق ہے جو انہیں پتہ ہے کہ جان بوجھ کے وہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں۔ یہ ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے، انہیں وَتَرَكَهُمْ، اللہ ان کی آنکھوں کی بصیرت ہی لے کے چلا گیا، وہ انہیں بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ، ترکا اردو میں استعمال کرتے ہیں، ترک کر دینا، ہم عام طور پر کہتے ہیں ترکا، اس نے چھوڑ دیا، وَتَرَكَهُمْ، اس نے چھوڑ دیا، ہم، ان کو، کس نے، اللہ نے، وَتَرَكَهُمْ، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، فی میں ہم استعمال کرتے ہیں ظلمت کی جمع ظلمات، اندھیرے، اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا، کفر کے اندھیروں میں اللہ نے بھی چھوڑ دیا۔ پیچھے بھی ہم نے کافروں کی مثال میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کو اللہ نے دھتکار دیا، یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، فی ظلمات لا یبصرون، ابصر یبصرو، وہ نہیں دیکھ سکتے، ان کو بصیرت نہیں ہے، لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ پھر مثال کہ اللہ نے مثال ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس آگ کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے، اس ہدایت کی وجہ سے ہر چیز واضح بھی ہو گئی، لیکن ان لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ ان کو اللہ پاک نے ان کی بصیرت چھین لی ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، لا یبصرون، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو وہ مور بھی لگا دیے، سمن، وہ بہرے ہیں،
اسم کہتے ہیں، ایک بہرا، اس کی جمع ہے سمن، اسمن ایک بہرا سمن جو نہیں سن سکتے، بہرے ہیں بکمن، ابکم اس کی واحد ہے، بکمن اس کی جمع ہے کہ وہ گنگے ہیں، عمیون آما اس کی جمع ہے، اور عمیون نہ آما اس کی سنگل ہے واحد ہے، اور عمیون اس کی جمع ہے، عمیون وہ اندھے ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، بہرے کے مطلب ہے کہ حق کی بات انہیں کہوں میں پڑھنے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی، اور بکمن کہ وہ گنگے ہیں، حق کی بات ان کی زبان پر بھی نہیں آ رہی، حق ادا بھی نہیں کرنے پا رہے، وہ عمیون اور انہیں حق کی بات نظر بھی نہیں آ رہی، وہ اندھے ہوئے پڑے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹ کر راجع یرجعو لوٹ کر آنے کو کہتے ہیں، راجع وہ لوٹا، یرجعو وہ لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، وہ بہرے گنگے ہو چکے ہیں، وہ دین کی طرف آنے والے نہیں۔ یہ تو ایک گروہ کی ہے۔ دوسری بھی مثال اللہ پاک دے رہے ہیں، او کسیبن، یا پھر مثال ہے جیسا کہ سیب بادل یا تیز بارش یہاں پہ میرے سامنے جو لکھا ہوا ان کی مثال تیز بارش لکھا ہوا، صوب بارش بادل کو بھی کہتے ہیں، او کسیبن یا بارش والا بادل، اور بادل کی من السماء آسمان کی طرف سے بارش، من السماء سما ہم اسی طرح کہتے ہیں آسمان سے بارش برس رہی ہے، کہتے تو ہم یہی ہیں، سما اوپر کو کہتے ہیں، اس لیے ہم آسمان کو اوپر ہی ایسے کہتے ہیں، سما تو آسمان کو بھی کہتے ہیں لیکن اوپر کا معنی بھی سما ہوتا ہے۔ او کسیب من السماء برسنے والی تیز برسنے والی بارش کی مثال، فی ہے کس میں، اس سیب میں، اس بادل میں، فی ہے اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، بادل گہرے بادل اندھیروں والے باروں، ورادن اور اس میں گرج بھی ہے، رات رے عین دال رات گرج کو کہتے ہیں، وہ برق اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں بجلی بھی ہے، بارش کی بجلی، بادلوں کی بجلی کو بھی ہم برق ہی کہتے ہیں۔ تو ظلمات ان میں اندھیرے بھی ہیں، کڑک بھی ہے، رات کڑک بھی ہے اور برق بھی ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے اسلام کی نزول ہے، اسلام کا رحمت برسنا، بارش تو رحمت ہوتی ہے، اسلام کی رحمت والی بارش برس رہی ہے، لیکن اس میں ظلمات و رعد و برق بھی ہیں، اس میں تکلیفیں بھی ہیں۔ یہ ظلمات و رعد و برق کا مثال اس لیے دیا ہوا ہے کہ یہ جو بارش برس لی ہے، اس میں اسلام کے اختیار کرنے والوں کو اللہ پاک آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے، رعد بجلیاں بھی ہیں، اور یہ جو منافق ہیں اس حالت میں جب اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں اس راہ میں، یجعلون اصابعہم، وہ یجعلون جعل وہ کرتا ہے، بناتا ہے، وہ کرتا ہے، یجعلو وہ نہیں، جعل اس نے کیا، یجعلو وہ کرتا ہے، یجعلون جمع کا صیغہ ہے، وہ سارے کرتے ہیں، یجعلون وہ کر لیتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں، ابھی ترجمے کی وجہ سے آگے جو آ رہے ہیں انگلیوں کو ٹھونسنا، یجعلون اصابعہم انگلیاں، اصبعن اس کی واحد ہے، اصابع اس کی جمع ہے، اصابعہم ان اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اذن کان کو کہتے ہیں، فی تو ترجمہ واضح ہو گیا، فی آذانہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کس وجہ سے، من السواء کے بجلی کی کڑک سے، اس میں جو اسلام کے میں جو تکلیفیں آ رہی، منافق تو وہی لوگ ہیں نا، ظاہری طور پر مسلمان بنے ہوئے ہیں جو، لیکن تکلیفیں جب آ رہی ہیں من السواء کے اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جو منافقین کو جب تکلیفیں پہنچتی ہیں اسلام کی راہ میں تو وہ پھر بھاگنے والی، کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کا کیا مطلب ہے، کڑک کا کیا مطلب ہے، جو تکلیف آ رہی ہے اس نے بھاگنے کی سوچتے ہیں، یہ موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ اس کڑک کی وجہ سے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ، اور بے شک اور اللہ، محیط احاطہ یحیط، احاطہ کرنا، گھیر لینا، محیط اس کا فاعل ہے، محیط احاطہ کرنے والا ہے، احاطہ یحیط جو اس میں فاعل بنتا ہے، محیط احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین ان کافرین کا۔
ویسے تو کافر کی جمع کافرون ہوتا ہے، لیکن با لگنے سے وجہ سے وہ حالت جر میں گیا تو بالکافرین ہو گیا کہ اللہ گھیرنے والا ہے، ان کافروں کو کہاں جائیں گے، یہ کدھر گھیر کے جا سکتے ہیں اللہ سے۔ اور پھر آگے اس مثال کو کنٹینیو کر رہے ہیں اللہ پاک، یکاد البرق کو قریب ہے کہ برق قریب ہے، یکاد و کادا یقیدو کا مطلب ہے کہ وہ کام جو ہونے کے قریب ہوا نہ ہو، مکمل نہ ہوا ہو، ہونے کے قریب ہو، اس کو کہتے ہیں کادا۔ کادا قریب ہونے، یکاد و قریب ہے، البرق یخطف، برق یہ بجلی، یخطف، خطفہ یخطف کا مطلب ہے اچک لینا، جس کو اردو میں اچانک ختم کر دینا، چھین لینا، یخطف کہ اچک لے، چھین لے، یخطف وہ چھین لے گی، یکاد البرق کو قریب ہے کہ یہ بجلی، یہی تکلیفیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، البرق مذکر اس لیے یخطفو کا ہوا ہے، یخطفو کہ قریب ہے کہ یہ بجلی ہمارے اردو میں مؤنث ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ابھی یخطفو آیا تو میں نے جاسم تختفو، اٹ از یخطفو نا، تو اٹ از مذکر، تو بجلی ہمارے اردو میں تو ہم بجلی آئی، ہم اس کو مؤنث مانتے ہیں، عربی میں مذکر ہے۔ یکاد البرق یخطفو قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے ابصارہم آنکھیں، ابصار یہ پہلے بھی آ چکا ہے لفظ، ابصارہم ان کی آنکھیں چھین لے، ان کی آنکھیں اچانک اچل لے، کہ یہ آنکھوں کے چندیا لے، بجلی سے آنکھیں چندیا جائے، یہ بھی ہم کہیں چندیا کا بھی ترجمہ انہوں نے کی لیے، لیکن اچک لے یہ صحیح ترجمہ ہے، ختم کر لینا۔ کلما جب بھی اس کا ترجمہ، کلما کا مطلب جب بھی، اضاء لہم، اضاء یہ پیچھے ہم اضاءت پڑھ کے آگے ہیں نا، اضاءت، فلما اضاء میں اس نے روشن کیا، اضاءت ہم نے پڑھا تھا اس مؤنث نے روشن کیا، یہاں پہ مذکر استعمال ہوئے، کلما اضاء لہم جب بھی وہ روشن کرتا ہے، ترجمہ تو ہم اضاء کریں گے لیکن اردو میں ہم ترجمہ کریں گے کیونکہ برق آ رہی ہے، فلما اضاء لہم جب یہ بجلی ان کے گرد روشن کر دیتی ہے، مشوا فیہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ یہ ان منافقین کی مثال اللہ پاک دے رہے ہیں جو غیر شعوری منافق ہیں۔ غیر شعوری منافق مین کہ وہ اپنے طور پر مسلمان ہوئے ہیں، لیکن جب تکلیف آتی ہے اب ان کے دلوں میں ایمان اتنا راسخ نہیں ہوا، جب تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں لا الہ، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، یہ غیر شعوری منافق ہیں۔ وہ شعوری منافق کی مثال پہلے آ چکی، جو جنہیں پتہ تھا کہ ہم تو کافر ہیں، ایسے ہی مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کچھ حد تک مائل ہو کے مسلمان ہوتے تھے لیکن دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا، جب تکلیف ہوتی تھی تو دور ہو جاتے تھے، جب آسانی ہوتی تھی تو اس میں ان کی مثال دے رہے ہیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب ان کے لیے ذرا چیزیں واضح ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، روشنی ہو جائے تو آسانی بھی ہوتی ہے، تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں، یعنی دین کو اختیار کرنے لگتے ہیں، دین پر چلنے لگتے ہیں۔ مشوا فیہ، مشا کیا، مشا یمشی، مشا یمشی ہے، مشا میں چلنا، یمشی وہ چلتا ہے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ جب تکلیف آ جاتی ہے ان منافقوں پر، جب تکلیف آ جاتی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ، أَظْلَمَ مین کہ جب اندھیرا، ظلمت ہم پڑھ چکے ہیں، جب اظلم جب ان پر اندھیرا کر دیتا ہے، اب یہ ترجمہ اگر کریں اظلم کا، جیسے ہم نے اضاء پڑھا وہ کر دیتا ہے کہ یہ والی برق، وَإِذَا أَظْلَمَ جب اندھیرا کر دیتا ہے، علیہم ان پر قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ پھر دین پر چلنا ختم ہو جاتا ہے، وہ رک جاتے ہیں۔ جب آسانیاں ہوتی ہیں، جب روشنی ہوتی ہے، انہیں بات سمجھ آتی ہے، اپنے پسندیدہ چیز نظر آتی ہے، وہ دین پہ چلنے لگتے ہیں، اگر تکلیف والی بات کوئی آتی ہے وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ منافق ہیں غیر شعوری منافق جن کو پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور ولو اور اگر شاء ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، شاء اس نے چاہا، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے، لذہب بسمہم یہ بھی اسی طرح ہے، لام زبر لا،
اگر ورب کے ساتھ جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زور دے کر بات کی جا رہی ہے. لذہبا، لا یہ اس کو لام تاکید بھی بولتے ہیں، تاکید کے ساتھ جو بات اللہ پاک کر رہے ہوں وہ ورب کے ساتھ لا لگاتے ہیں. لنبلونہم، جیسے ہم ولنبلونکم، ہم ضرور آزمائیں گے، یہ ضرور کر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے، لَذْهَبَ بِسَمِّهِمْ، ذَهَبَ بِسَمِّهِمْ، اسی طرح جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، ذَهَبَ بِنُورِهِمْ، وہ نور لے جائے. یہاں بِسَمِّهِمْ، ذَهَبَ بِسَمِّعِهِمْ، سماعت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سماعت کو لے جائے. اگر اللہ چاہے تو اس کی سماعت کو لے جائے، سماعت کو لے جائے کہ وہ دین کی بات سنے ہی نہ، سمجھے ہی نہ. وَأَبْصَارِهِمْ، اور اس کی آنکھوں کو لے جائے. اللہ پیچھے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ تو پورے کافر ہیں نا، وہ تو شعوری طور پر وہ منافق ہیں. یہ غیر شعوری، اللہ ان کی بھی یہ ساری صلاحیت ہی سلب کر لے، اللہ ان سے چھین لے. اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو چھین لے، اور اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ پر کل ہر چیز قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. یہ بھی شاید سینٹینس، عام طور پر سینٹینس تو یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ قدیر علی کل شیء، عام ترتیب یہ ہے. لیکن قرآن پاک میں وہ یہ جار مجرور کو عربی گرامر اس کو پہلے بھی لایا جاتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے یہ کام کرنے پر. تو یہ منافقین کی، یہ دو قسم کے منافقین کی اگزامپل یہ دی گئی ہیں. مشکل اگزامپل ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ گونگے کا ذکر نہیں ہے. پہلے والے منافقوں کے ساتھ گونگا بھی آیا ہے، ادھر گونگا نہیں. ہاں یہاں گونگا نہیں، یہ دو ہی کا ہے. سمعہم و ابصارہم کا ذکر کیا ہو، یہ دونوں. یہ سمجھنے کی چیزیں تو یہی ہے نا. گونگا تو وہ سمجھ کر پھر بولنے لگتا ہے نا، شاید اس لیے کہ وہ تو یہ تو صرف ان کا ہے کہ ان کو جو نظر آ رہا ہے، سن رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک طاقت ان سے سلب کر لے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں. ناس انسان کو کہتے ہیں نا، اسی کی جمع ہے ناس. یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں. عربی سمجھ کچھ تھوڑی بہت یہ بات کر لیں کہ یا پکارنے، یہ حرف ندا ہے نا، یا جس کے ساتھ لگتا ہے. تو اگر کوئی ایسا اسم ہو جس کے ساتھ الف لام سے اسم ہو، الف لام سے جو اسم ہو، اس کے پہلے اسے یا نہیں لگتا. اگر میں نے بولنا ہے یا باسم، یا بولوں گا تو باسم بول دوں گا. لیکن اگر یہ کیونکہ اس کا نام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا اس میں معرفہ ہو، باسم بھی اس میں معرفہ ہے، اگر ایسا اس میں معرفہ ہو جس میں الف لام لگا ہوا ہو، تو اس کے پاس صرف یا نہیں لگتا، یا ایو لگتا ہے. اگر مؤنث ہو، یا ایتھا لگتا ہے. تو جہاں پہ الف لام والا اسم کے ساتھ یا جب لگتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ یا ایو لگتا ہے. مؤنث ہے تو یا ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس عربی میں مؤنث ہے چونکہ، تو ان نفس جب لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ یا جب لگائیں گے، یا ایتھا لگے، یا ایتھا النفس ایسے لگے گا. تو یہاں پہ لگا ہے یا ایھا لگتا ہے، یا ایھا. تو یا ایھا الناس ہو، اے سارے کے سارے لوگوں. الناس کو الف لام جس کے ساتھ معرفہ، جس کے ساتھ الف لام سے معرفہ جب بنایا جاتا ہے، تو الف لام کا ترجمہ یہ وہ ہوتا ہے جیسے انگلش کا آرٹیکل دی ہے، کہ جس کے ساتھ دی لگ جائے نا، وہ سارے دی کاؤ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یا تو ایک پرٹیکولر گائے ہوگی جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، دی کاؤ. لیکن دکاؤ جب ہم کہیں، دا کاؤ ہیز 2 ہارنس جب ہم کہیں گے، تو پوری کی پوری ناؤ کو جب کہیں گے تو الف لام لگے گا. تو یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، پوری نسل انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے. یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں. عبدو، عبد یعبدو، عبادت کرنا. عبادت کی جو قسمیں ہیں علماء ہم سنتے رہتے ہیں، یہ پوری تواضع کے ساتھ اللہ کے اس کے سامنے جھکنا، اور اسی کے سامنے انکساری اختیار کرنا، نظر و نیاز اور اپنی سب کچھ اسی کے لیے کرنا، اس کی ساری عبادت کی قسمیں. تو عبادت کرو، عبدو، عبادت کرو تم سارے کے سارے. عبادت فعل امر اس کو کہتے ہیں. اے کہ سارے کے سارے انسانوں، تم عبادت کرو ربکم.
ربا کی تشریح پچھلے جمعے کو ہم نے بہت ہی خوبصورت تشریح ہم نے سنی. انہوں نے کیا تھا ربکم، رب کون ہوتا ہے، آقا کون ہوتا ہے، جس کی مرضی پر. آقا اور بکری کی ایگزامپل انہوں نے دی تھی، بہت ہی خوبصورت ایگزامپل. ایسے پچھلے جمعے کو ہی کی تھی ایسے ہی انہوں نے ایگزامپل دی تھی نا پچھلے کہ آقا اور بکری. بس بکری تو آقا کی ہے، اس کو جو مرضی اس کو بیچے، کھلانا پلانا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو مالک کی آقا کی ہوتی ہے. لیکن باقی سارے حقوق بکری کے سارے حقوق آقا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. جدھر وہ مرضی ہے لے جائے، جیسے وہ کرے. تو ہم بھی آقا کے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. تو ربکم، ہمارا رب ہمارا آقا وہی ہے، تو بندگی بھی اسی کی کرنی ہے، ہم نے ماننی بھی اسی کی ہے. الذی، اپنے آپ کو اللہ پاک ڈیفائن بھی کر رہا ہے کہ وہ کیسا آقا ہے تمہارا. الذی، جس نے، اس میں موصول اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کیا کیا. خلقکم، خلقہ یخلق، خلقہ کہتے ہیں کہ فرام نتھنگ نئی چیز پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں خلقہ، تخلیق کرنا، پیدا ہم کہتے ہیں. خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا. خلقہ واحد مذکر، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو. والذین، اور ان لوگوں کو بھی. من قبلکم، من سے قبل، پہلے. کم، تم سے پہلے جو لوگ تھے تمہیں بھی، اور تم سے پہلے بھی سارے لوگوں کو جس نے پیدا کیا ہے. تو کیا ہوا. یا ایھا الناس اعبدوا، اے سارے کے سارے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے سارے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. یہ عبادت کس لیے کرو. لعلکم تتقون، یہاں پہ ترجمہ لعل، تاکہ. لعل کا مطلب ہے تاکہ، کم تم، لعلکم تاکہ، تتقون اس کا ترجمہ ہم پہلے متقی کے ضمن میں کر چکے. اتقا یتقی، تقوی اختیار کرنا، بچ جانا، اپنے آپ کو بچا کے لے جانا، یہ تقوی ہوتا ہے. ابھی انہوں نے ترجمہ کیا، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. بچنے کی صورت ہی یہی ہے، تم اسی صورت میں. لعلکم تتقون کا لفظی ترجمہ تو تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچو. تو انہوں نے جو ترجمہ کیا بڑا کہ بچنے کی صورت ہی یہی ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، ورنہ کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے. لعلکم تتقون، بچنے کی ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے. اور پھر اللہ اور ڈیفائن کر رہا ہے اس کو. الذی، وہ والا اللہ ہے تمہارا رب، تو وہ ہے. جعل لکم، جعل یجعلو، کرنا، یہ پہلے بھی پڑھ چکے. یجعلون اصابعہم، کر لیتے ہیں انگلیاں. جعل یجعلو، اوپر پڑھ کے آگے. جعل، کرنا، کر لینا. جعل، بنا لینا. جعل، اس نے بنایا، اس نے کیا. لکم، لام زبر لا، کے لیے استعمال ہوتا ہے. لام زیر لے اور لام زبر لا، کئی جگہ پر عربی کی آگے تفصیل ہے اس کی کہ کب اس کی زبر لگاتے ہیں، کب لام لگائیں. رب للمتقین، وہاں پہ زیر لگاؤ، کے لیے. لکم، تمہارے لیے. الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے بنایا. الارض، زمین کو. اچھا، یہ بھی عربی جاننے والے سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے ذرا اوپر بھی دیکھ لینا کہ جو فاعل ہوتا ہے نا وہ حالت رفع میں ہوتے. چلیں حالت رفع نہیں، آسانی کے لیے اگر ایک ہے تو اس کے اوپر پیش ہوگی، اللہ ہوگا، لیکن اللہ فاعل ہے اگر تو. لیکن مفعول جب ہوگا تو اس پر زبر لگتی ہے، اس کو منصوب کہتے ہیں. اور بھی صورتیں ہیں لیکن زبر والی بھی ایک صورت ہے منصوب ہے. الارض، زمین کو، یہ مفعول ہے نا کہ جس نے زمین کو بنایا. فراشن، فرش ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پھیلی ہوئی چیز، بچھائی ہوئی چیز. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء، اور اب یہ آسمان ہے، یہ وہ اونچائی نہیں ہے. والسماء، یہ فزیکل فارم آسمان. والسماء، یا اونچائی کو بھی کہہ لیں. والسماء، اور آسمان کو. بناء، تمہاری چھت بنایا. زمین کو تمہارا بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارا چھت بنایا. وانزل، اور اس نے اتارا. نزل، نون نزلہ، اس کا روٹ نزلہ، وہ اترا. انزلہ، یہ انزلہ، اس نے اتارا. وانزلہ، اور اس نے اتارا. من السماء، آسمان سے، اسی آسمان سے، اونچائی سے. اب یہاں اونچائی سے بولیں، بادل اونچے ہوتے ہیں، اونچا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ آسمان سے اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ بادلوں سے ہی اوپر سے اتارا. ہم بولتے ہیں ہم اردو میں بھی کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے. من السماء، آسمان سے. ماء، پانی اتارا. فاخرج، یہ بھی اسی طرح ہے. خرج، وہ نکلا. اخرج، اس نے نکالا. خرج، وہ نکلا. اخرج، وہ نکلا. فاخرج، پر اس میں، پس
فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اخرجا اس نے نکالا، بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس پانی کے ساتھ. تو وانزل من السماء ماء، اور اس اللہ نے، اس رب نے، تو رب کی آگے تشریح چل رہی ہے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ساتھ نکالا، کیا نکالا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا، تمہارے لیے رزق. تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے پھلوں میں، ثمر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ثمرات اسی کی جمع ہے، رزقاً، تمہارے لیے رزق، تمہارے لیے رزق نکالا، لکم، تمہارے لیے، رزقاً لکم. تو اس نے اتارا آسمان سے پانی اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں میں سے تمہارا رزق نکالا. فلا تجالو، اب یہ اللہ پاک کہہ رہے کہ اللہ، فلا، پس نہیں، تجالو، یہ نہیں کا سینہ منع کر رہے ہیں کہ مت بناؤ، یہ جعلا یجعلو اسی طرح، لا تجعلو، تم مت بناؤ، مت کرو، فلا تجعلو، مت بناؤ. اب جعلا کا لفظ ترجمہ پڑھ کے آگے نا، فلا تجعلو، تم مت بناؤ، للہ، اللہ کے لیے. عربی میں للہ کہیں گے تو ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ کے لیے نہ بناؤ، ہم اللہ کے ساتھ بولیں گے، اللہ کے ساتھ اندادہ، ند، ند کہتے ہیں اس کا ہمسر، اس کے برابر، اس کے ساتھ کاموں میں شریک. ند کا ترجمہ اس کو ہم اردو میں عام طور پر شریک. تو اللہ، ند کی جمع اندادن، انداز. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. یہ ان لوگوں کو خطاب ہے، یہ جیسے یہ مدنی صورت ہے، یہ آیتیں شاید مدنی دور کے شروع کی صورتیں ہیں، منافقین کو وہاں پہ خطاب ہو رہا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو. اگر کافروں کو بھی، وہ ان کافر، قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے کہ جو کافر تھے، اگر ان سے پوچھو، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو، کافروں سے پوچھو کہ اللہ اور زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اس سے پوچھیں مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ کون یہ اس میں اپنے کام کی تدبیریں کر رہا ہے، وہ کہیں گے اللہ کر رہا ہے. اور پھر جب پکارتے ہیں تو پھر کسی اور کو پکارتے ہیں. یہ شرک ہے. مطلب کافر سمجھتے، ابو جہل سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے زمین و آسمان بتایا، قرآن پاک میں مینشنڈ ہے، لیکن وہ پھر ذرائع بنا لیتے تھے اس کے ذریعے سے، یہ ہؤلاء شفعاؤنا، کہ یہ ہمارے وہ ہیں، اللہ کے نزدیک سفارش کرنے والے ہیں. یہ شرک ہے. تو اللہ پاک کہ تم جانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، جو اوپر بیان کر چکا ہے، پیدا بھی اسے نے کیا ہے، رزق بھی وہی دے رہا ہے، بارش بھی وہی برسا رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں بناؤ؟ تو وہ تم یہ بات تم سمجھتے ہو، جانتے ہو، اور پھر تم اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آگے بھی اس قسم کی ایک اور بات آ رہی ہے. تو وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، وَإِن، ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہے کہ اور اگر، کنتم، کانا یکون، ہونا، کنتم، تم سارے کے سارے ہو، کانا، کنتم، تم سارے کے سارے ہو، فی ریبن، ریب کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ ذرا برابر جو شک کو جو ترجمہ کیا تھا، لا ریب فی میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا، فی ریبن، اگر تم کسی شک میں پڑے ہوئے ہو، کس میں؟ مما، اس چیز سے جو کچھ، من سے، ما جو کچھ، من ما اس چیز سے جو کچھ، نزلنا، یہ ایک اور لفظ آ گیا ہے، ہم نے ابھی پیچھے پڑھ کے انزلہ، انزلہ پڑھا تھا ہم نے، اس کا روٹ لیٹر نون ذال عام تھا، جس کا مطلب ہے اتارا، اترا، نزلہ کا مطلب اترا، انزلہ اس نے اتارا، یہ نزلہ آ گیا ہے. نزلہ کا بھی مطلب یہ اتارا، اس نے اتارا، نزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے اتارا. لیکن اس میں انزلہ اور نزلہ میں فرق اتنا ہے کہ انزلہ کا مطلب ہے کہ اس نے اتارا، نزلہ جس میں تدریج شامل ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ. نزلنا، قرآن پاک 23 سالوں میں اترا ہے نا، وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اترتا ہے. یہ نزلہ کا یہ مطلب ہے، تدریج اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس میں شک میں ہو، مما نزلنا، جو ہم نے اتارا ہے. اب ترجمہ تو ہم یہی کریں گے، جو ہم نے اتارا ہے، نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس بندے پر، علی عبدنا، عبد بندہ، نا ہمارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر. لفظی ترجمہ تو ہمارے بندے پر ہے، لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اپنے بندے پر. فَأْتُو، پس ہے آتے، آنا، آگے پھر بصورت، بے لگا ہوا ہے. آتے کا مطلب ہوتا ہے آنا، آتو، آ جاؤ.
तुम आ जाओ, बे लगा हुआ है, फिर प्रपोजिशन ऐसी बन गई है तो ले आओ, इसका तर्जमा जैसे ज़हाबा बे का मतलब हमने तर्जमा किया था कि वो ले जाए, वो जाए नहीं, वो ले जाए किसी चीज़ को ले। ये जो आतू बे कि तुम ले आओ, तुम आ जाओ, बे उसके साथ आ जाओ, उसके साथ आ जाओ का मतलब है तो उस चीज़ को लेके आ जाओ। क्या? बेसूरतिन, एक सूरत ले, फ़ातू बेसूरतिन, तुम एक सूरत ही लेके आ जाओ। अगर ये कुरान पर तुम्हें शक है जो हमने इस बंदे पर उतारा है तो तुम एक सूरत ले। पहले तो किसी और जगह मेंशन है कि तुम ऐसा कलाम लेके आ जाओ, किसी जगह मेंशन है कि तुम एक सूरत ही लेके आ जाओ, और कहीं और भी मेंशन है कि ज़रा सी एक आयत भी लेकर आ जाओ। तो ये अल्लाह का, ये कुरान का चैलेंज है कि इस जैसा कलाम लेके आओ। अगर तुम्हें शक है तो ऐसा कलाम ला के दिखाओ ना। आगे बेसूरतन में मिसल ही, इस जैसी कमाल किस्म की सूरत। कुरान के जो इसका कलाम का जो कमालात हैं वो फिर उलमा ने बयान किए हैं, आगे मैंने कल पढ़े थे। लेकिन इस किस्म का कमाल की चीज़ तुम ले आओ, और अरब लोग समझते थे इसमें जो इस कलाम में जो कमाल है उनको समझ आ रही थी कि ये कमाल कलाम है। को अब हम मशहूर वाक़या सुनते रहते हैं को लोगों ने उसने किसी ने सूरह कौसर लगा दी थी, उसमें सब मुलाकात में तो उस ना आते ना कौसर फसल रब का वन हार नशाने का उलबतर, उसके मुकाबले में कोई कलाम मुमकिन नहीं था। कोई ऐसा झूठ तो बोल नहीं सकता। वो जानते तो थे कि इस जैसा कलाम को किसी ने लिखा था, मा हादा कौल बशर, ऐसे कि इंसान। तो अगर तुम्हें शक है तो इस जैसा लेके आओ, एक सूरत ही लेके आओ। वदउ, और पुकारो, दुआ पुकारने को कहते हैं। वदउ, तुम पुकारो, तुम बुला लाओ, शुहदाकुम, अपने शुहदा को। शुहदा का मतलब अपने मददगारों को, अपने साथ देने वालों को। अभी तर्जमा इन्होंने किया, अभी तर्जमा इन्होंने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इन्होंने तर्जमे में बोला था, वदउ शुहदाकुम, अपने मददगारों को साथ ले आओ। शुहदाकुम, उनको भी ले आओ। इस मददगारों को इसलिए कि वो जो कमाल का कलाम जब वो शुअरा पेश करते थे ना, तो आम लोगों में तासुर ये था कि इन शुअरा का मदद करने वाले कोई जिन है। वो कहते हैं जिन है इनके पास कि जो इतना कमाल कलाम इनको सिखाते हैं शायरों को, तो उनको कहते हैं इनकी जिन इनकी मदद करते हैं। तो यहाँ अल्लाह क्या है कि तुम भी आ जाओ और तुम्हारे जो मददगार सोकाल जहाँ पे भी हैं उनको भी ले आओ। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, अगर कोई, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस बात में सच्चे हो, इस शक में भी सच्चे हो। इन कुंतुम सादिकीन पे डॉक्टर इसरार साहब कह रहे थे, इसका ये मतलब है कि उन्हें पता था कि शक नहीं था, उन्हें शक था नहीं। इसलिए कि अगर शक होता तो उन्हें पता था कि ये कलाम कमाल है, ये कहीं और से आया हुआ है। अगर तुम इस बात में सच्चे हो, कोई शक में भी शक्के हो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरना वाला कलाम नहीं है, ये कहीं से लेकर आए, तो तुम इस जैसा ले आओ, तुम अपने मददगारों को डाल के ले आओ। लेकिन उन्हें शक था नहीं। आज तक ये चैलेंज अल्लाह का कुरान पाक का सलामत है। वो इतने कमाल अरब बोलने वाले, वो ऐसे अरब कमाल बोलने वाले, कहीं पे किसी ने कुरान पाक की आयत पढ़ी ना, वो पढ़ी तो उसने कहा कि ये कहाँ से पढ़ी है। उसको मुसलमान नहीं था, ये कलाम क्या है कि ये तो कुरान है। कहते हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। उसने लफ्ज़ एक गलत आगे, मतलब तकरीबन उसका ऐसा था। सूरह यूसुफ की कोई आयत है, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो अरब उसकी बारीकियों को भी समझते थे उस कलाम की, कि ये कलाम जो है ना, ये मुमकिन नहीं है किसी इंसान के ज़ुबान से। तो इसलिए इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ऐसा कलाम लाओ। ज़ाहिर है कि वो कलाम ना वो पेश कर सके और ना आइंदा तक क़यामत तक कर सकते हैं। इन कुंतुम सादिकीन, फ़ाइल लम तफ़लू, आगे चैलेंज का जवाब अल्लाह पाक खुद ही दे रहे हैं। फ़ाइल लम तफ़ालू, अगर तुम ना कर सको। ये तफ़ालू वही हम फ़ाला यफ़ालो, तफ़ालो तफ़ालून, वो जमा के लिए तुम सारे करते हो या करोगे, तफ़ालून। लम जब लगता है इसके साथ तो नून गायब हो जाता है, ये अरबी पढ़ने से। लम तफ़ालू, लेकिन इसका मतलब होता है कि वैसे यफ़लो का ये मुज़ारे का मतलब होता है कि जो हाल भी और माजी भी, लेकिन लम जब उसके साथ लगता है तो नफ़ी भी हो जाती है, उस काम की नफ़ी भी हो जाती है कि लम तफ़ालू, तुम नहीं कर सकते। इसका तर्जमा ये हाल में तर्जमा करेंगे। मुज़ारे का तर्जमा हाल में भी होता है, मादी में। तुम कर सकते हो, तुम कर सकोगे, दोनों तर्जमे हो सकते हैं। लेकिन लम जब लगता है तो वो हाल में हो जाता है। लम तफ़लू, तुम नहीं कर सकते, इसका तर्जमा होगा, आगे भी आ रहा है।
آگے ولن تفلو، وہ لن بھی لگنے سے صورت وہی نون غب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ ہو جاتا ہے، لم پریزنٹ کے ساتھ اور لن مستقبل کے ساتھ. اب اس کا ترجمہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا اور نہیں کر سکو گے. تم نہیں، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی ایسی صورت لانا تم نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے، فیوچر میں بھی نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کام تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے ڈرو نا. تم کر کیا رہے ہو کہ تم فتقو، تم ڈرو یا اپنے آپ کو بچاؤ. النار، اس آگ سے، التی، یہ الذی ہے جو ہم عام طور پر الذی کہتے ہیں نا، مذکر کے لیے الذی ہوتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں نا قرآن پاک، عربی والوں کو جنہوں سمجھ آئے. لیکن التی مؤنث کے لیے الذی ہے، مذکر کے لیے الذی بولتے ہیں، مؤنث کے لیے التی بولتے ہیں. فتقوا النار التی، پس ڈرو اس آگ سے، وقود وقد، پیچھے ہم کچھ استوقد پڑھ کے آئے ہیں نا، وہ آگ جلانا، یہ وہی وقود وقد، یہ اسی سے ہے کہ ایندھن، وقودھا، اس کا ایندھن، کس کا؟ ہا، مؤنث کا صیغہ ہے. وہ ہو ہوتا ہے مذکر کے لیے اور ہا ہوتا ہے مؤنث کے لیے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بولتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وقودھا، اس کا ایندھن، کس کا؟ آگ کا ایندھن. آگ چونکہ مؤنث ہے تو ہا استعمال ہوا ہے. وقودھا الناس، ناس یعنی لوگ، بندے، انسان اس کا ایندھن ہے. دوزخ کا ایندھن، یا یہ وہ نار کون سی؟ دوزخ کا ذکر ہوا ہے کہ اس دوزخ سے، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن ناس ہیں، والحجارہ، اور پتھر بھی ہیں. پتھر کو کہتے ہیں، پتھر، حجر تو کہتے ہیں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، حجر اردو حجر اسود، ہم حجر اسود کہتے ہیں اس کو. حجارہ، پتھر، کہ اس کا پتھر اس کا ایندھن ہے. اس کے لیے علماء نے تشریح یہ بھی کی ہیں کہ وہ خاص پتھر ہوں گے جو آگ دینے والے ہوں گے. اور یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ کے بت پتھر کے بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی دوزخ میں ہوں گے، یہ سارے تم اور کافر اور ان کے معبود بھی پتھر کے بنے ہوئے اس میں ہیں. بہرحال دوزخ کا ایندھن انسان وہاں جل رہے ہوں گے اور پتھر بھی جل رہے ہوں گے. اعدت للکافرین، اعدہ وہ تیار ہوا، اعدہ اس کو تیار کیا گیا. اعدہ وہ تیار ہوا، اعدہ اس کو تیار کیا گیا. مؤنث ہوگی تو اعدت، وہ تیار کی گئی. کیا چیز؟ یہی دوزخ، یہ آگ تیار کی گئی. للکافرین، کافروں کے لیے. پھر بین میں کہا کافرون بھی کافر کی جمع ہے اور کافرین بھی اسی کی جمع ہے، صرف حالت مرفوع اور یہ جر میں. عربی پڑھنے والوں کے یہ جو حرف جر، لام زیر، لے، فی، من، الا، یہ جس اسم کے ساتھ لگ جائے نا اس کی حالت زیر میں اونا اینا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اونا جمع کا نشان ہے اور اینا بھی جمع کا نشان ہے، لیکن حالت جر میں. للکافرین، کافروں کے لیے. لام زیر لے لگنے سے کافرون جو ہے نا، ورنہ تو کوئی یا ایھا الکافرون ہے، الکافرون کا یا ایھا لگا ہوا ہے. الکافرون ہوتا ہے جمع کافر کی. کافرین جب وہ حالت جر اس کو کہتے ہیں، لام زیر لے پیچھے لگا ہوا ہے. میں بول دوں، حالت جر میں اسم جب حالت جر میں دو صورتوں میں جاتا ہے، یا اس کے پیچھے لگا ہوا یہ حرف جار اس کو بولتے ہیں، یہ میں نے کچھ بولے ہیں نا، لے، بے، الا، من، فی، یہ مشہور قسم کے یہ جس اسم کے ساتھ لگے جائیں اس کے اوپر آسانی کے لیے سمجھے کہ پیش والا اسم زیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اونا والا اسم اینا میں کنورٹ ہوتا ہے. ایک اور بھی ہے درمیان میں، مثنیٰ بھی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ کافرین، للکافرین، کافروں کے لیے. یہ دوسری بات جب بتا رہا ہوں، جب جس کو کہتے ہیں مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نسبت کرتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ ہے، اللہ کے اوپر زیر آ جاتی ہے، یہ مضاف الیہ اس کو بولتے ہیں. تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں کسی اسم کو حالت جر میں لے جانے کے لیے. تو عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی.
آسانی کے لیے. مطلب یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کافرون اور کافرین عربی جنہوں نے پڑھی ان کو تو سمجھ آ جاتے عام. کیا یہ اشکال نہ رہے کہ کافرون کہاں پہ آتا ہے تو کافرین کہاں پہ آتا ہے. معنی دونوں کا کافر کی جمع ہے. کافرون بھی کافروں کی جمع ہے، کافر کی جمع ہے، اور کافرین بھی کافروں کی جمع ہے. ٹائم ہے نا. وبشر الذین، وبشر، بشر فعل امر، بشرا یبشرو، وہ بشارت دیتا ہے، وہ خوشخبری دیتا ہے. بشرا اس نے خوشخبری دی، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے یا دے گا. تو یہ فعل امر ہے اسی میں سے. بشر تو خوشخبری دے. ایک تو بشر الذین، تو خوشخبری دے دے ان لوگوں کو، الذین آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عاملہ یعملو میں یہ عاملو وہ سارے ایمان لائے، وہ سب کے سب ایمان لائے، اور انہوں نے ایمان لائے جنہوں نے ایمان لایا اور عاملو اور عمل کیا، الصالحات نیک اعمال کیے. یہ پکی بات ہے، ایمان اور عمل صالح دونوں ہوں گے تو کامیابی ہوگی. ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، یہ کامیابی کی ضمانت ہے. صرف عمل صالح بہت اچھے کام کرنے والے، اللہ پاک ان کو دنیا میں ان کاموں کے دے دے گا نتائج میں بھی، لیکن جب تک ایمان نہیں ہوگا آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. دنیا میں اس کو اجر اللہ پاک کسی طریقے سے نواز دے. لیکن ایمان والا اگر عمل صالح کے بغیر بھی تو یہ تو دونوں جب جمع ہوں گے تو کامیابی کی ضمانت. یہ ایمان اور عمل صالح دو، جہاں پہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آمنو عمل صالح. تو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. انا بے شک، لہم ان کے لیے، تجری، انا لہم جناتن، جنت باغ کو کہتے ہیں جناتن، اردو میں ترجمہ سیدھا کر لیں جناتن، جنتیں ہیں. تجری بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں. کیا اس کا روٹ لیٹر تجری یجری ہیں، جرا یجری ہیں، جرا یجری، تجری بہتی ہیں. کون سی؟ اچھا، عربی کا گرامر پڑھتے ہوئے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے تجری کس کا، من تحت الانہار، نہر کی جمع ہے، دریاؤں کی جمع ہے، نہروں کی جمع ہے. انہار جو ہے ان کے ذکر ہو رہا ہے کہ تجری، جو عربی میں جمع مکسر اس کو کہتے ہیں. جمع مکسر کسی چیز کی جمع تصنیع، جمع مکسر کو واحد مؤنث کے طور پر اس کا صیغہ لیا جاتا ہے. تجری وہ بہتی ہے، ترجمہ ہم کریں گے بہتی ہے، سنگلر بہتی ہے، وہ فیمیل بہتی ہے. تجری بہتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے بہتی ہیں، الانہار نہریں بہتی ہے. اردو میں ترجمہ ہم کریں نہریں بہتی ہے، لیکن یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ چونکہ جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ، یہ تجری بہتی ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے بہتی ہے، مؤنث واحد مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے. تجری بہتی ہے، الانہار نہروں کے لیے عربی میں تجری لگے گا. تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے بہتی ہیں. ترجمہ کر لیتے ہیں، خوشخبری دے دے مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں. جن کے دامن میں، تحت نیچے کو کہتے ہیں تحت نیچے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. کلما جب بھی، رزقو رزقا اس نے رزق دیا، رزقا یہ اس کو رزق دیا گیا، رزقو ان سب کو رزق دیا گیا، ان کو دیا گیا. کلما رزقو جب بھی ان کو دیا جائے گا، رزقو دیا جائے، منہا اس میں سے، من ثمرتن پھل، منہا کا کیا مطلب ہے؟ جنتیں، ان جنت میں سے، من ثمرتن پھلوں میں سے، رزقاً رزق کے طور پر، قالو تو وہ جنتی کہیں گے، یہ ترجمہ کرنے قالو ہم نے پتہ ہے، قال یقول پتہ ہے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، ھذا الذی یہ ہے، الذی یہ وہی ہے، رزقا ہمیں دیا گیا، نہ ہمیں، رزقو وہ دیے گئے، رزقنا ہمیں دیا گیا، رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے بھی. وہ ترجمے میں شاید وہاں پہ آیا کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں دی جائیں گی، اور یہ ایسی ہے کہ وہاں جنت میں بھی ایسا ہوگا کہ ایک چیز دی جائے گی اور پھر جب دوبارہ ایک چیز دی جائے گی وہ کہیں یہ وہی ہے، لیکن وہ
اس کا ذائقہ مختلف ہوگا, اس کا مزہ مختلف ہوگا, ایسے بھی ہو سکتا ہے. یا یہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی انار تھا اور یہاں پہ بھی انار دیا جائے گا, لیکن اس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں, وہ بہت اونچی چیز ہوگی. تو وہ جنتی کہیں گے یہ چیز ہمیں پہلے بھی وَأُتُوبِهِ متشابہہ, وہ ملتی جلتی چیزیں وَأُتُوبِهِ لائی جائیں گی. ترجمہ وہی آ گیا, آتے بہ لانا, لے کے آنا, ورنہ آتے کا مطلب آنا ہوتا ہے. اتوب ہی لائی جائیں گی, اتوب ہی لائی جائیں گی متشابہہ, اس کی متشابہات ملتی جلتی, اس کی شکل جیسی, اس کی وَلَهُمْ فِيهَا, اور ان کے لیے ہیں اس میں, کس میں, جنت میں, ازواجن, زوج کی جمع ہے جوڑا, ازواجن بیویاں, ازواج ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ازواج مطہرات کے طور پر, ازواج جوڑے, مطہراتن مؤنث, ازواج بھی جمع مکسر ہے, اس کے لیے بھی مطہرہ مؤنث والا صیغہ استعمال ہوگا. مطہراتن پاک بیویاں, پاک بیویاں ہیں, وہم فیہا, اور وہ فیہا اس میں, خالدون, خالدون کا ترجمہ خالد یخلد ہمیشہ رہنا, خالدون وہ سارے ہمیشہ رہیں گے اس میں. تو بیوی بیوی مراد ہوگا یہاں پہ, بیویاں نا, زوج زوج, ہاں زوج اسپاؤس دونوں کے لیے نہیں ہوگا. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں تو چونکہ ذکر الذین کے ساتھ آ رہے ہیں نا, تو پھر اس لیے بیویاں ترجمہ کر رہے ہیں. خامن بھی تو ہو سکتا ہے, یعنی عورتوں کے لیے اچھے جوڑ, ہاں جوڑ تو ایسے ہی ہے, جوڑا تو ایسے ہی ہے. بیوی خالی کہیں گے. لیکن یہاں چونکہ الذین کے مذکر کے صیغے میں استعمال ہوا ہے, تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ بیویاں کریں گے. کیوں ایسے ہی ہے جی, ٹھیک. جاسم, باسم, زوج can be used for both male and female. زوج يعني pair. ہاں pair. جوڑا. ہاں pair. Yes. نہیں, Pair, he means پیئر نا, Pair. جوڑا, Pair. میل اور فیمیل بوتھ ہیں. زوجہ یوز اردو میں جب مذکر مؤنث کریں گے تو زوجہ بنائیں گے, اس کا ترجمہ ہم ازواج. یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے, مطلب قرین عقل تو یہی ہے کہ دونوں مراد ہیں. دونوں مراد, مراد ہو تو پھر دوسروں کا کیا؟ ہاں, تو فیمیل کے لیے الگ جو ہے جوڑے دیے جائیں گے. بیویوں پہ زور ہے, ٹھیک نہیں ہے, مردوں کا بھی ذکر ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ الذین ہمارا کیا ہے میں بیروا نہیں ہے. بیروا نہ ہو, بیروا اتنے الحمدللہ. غازی صاحب کا جو سوال تھا نا کہ گونگے کا ذکر نہیں آیا, جی جی تو میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا ہی ہوتا ہے. گونگا ہی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہے, جو سنتا نہیں ہے نا وہ بول نہیں سکتا. ہاں یہ بھی ہے. تو جو پہلی پیدائشی جو آیت میں پہلے جو ہوتے ہیں نا, وہ اسرار کے طور پہ آیا ہوگا, پھر مثلا اس میں تو گونگے کا ذکر ہے نا, عام سمم بکم اومیون ہیں, وہ گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, ذکر ہیں, اندھے بھی ہیں. نہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. صدق اللہ یہ جو علیہ. فروٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے, یہ چیز فروٹ مراد ہے نا, کیا کہیں کہ ہم نے پہلے لکھا ہے, سمارا. یعنی اس کا مطلب ہے مور اور لیس